السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، بعد سلام کے میں ایک یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری مسجد کا جو گشت ہوتا ہے، مسجد ہے یا پھر ہم جہاں بھی رہ کے گشت کا عمل کرتے ہیں، تو یہ دیکھو جب ترتیب اور اس کے جو حق ہے اس ترتیب سے جب یہ ہوتا ہے نا گشت کا عمل، جب گشت ترتیب سے ہوتا ہے، آداب سے ہوتا ہے، اصول اور آداب کے ساتھ یہ گشت کا عمل ہوتا ہے، تو اس گشت کی برکت سے اللہ تعالی ہدایت اتارتا ہے۔ 100، میں کہتا ہوں 100% اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ دکھاتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے خیر کے اترتے ہیں۔ کل ہماری مسجد میں گشت ہوا، عصر کے بعد سے گشت ہوا، ساتھی واپس آ گئے، مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد میں پھر ہوا دین ایمان کی بات ہونے کے بعد دعا ہو گئی، ساتھی اپنے اپنے مقام پہ پہنچ گئے۔ کل پہنچنے کے بعد جب عشاء میں کچھ ساتھی جو آتے ہیں، جو ریگولر آنے والے ساتھی ہیں، کچھ ساتھی جو آئے نماز میں، آنے والے ساتھیوں نے کل یہ دیکھا کہ نان مسلم دو نوجوان لڑکے دو مسجد میں آئے، اور باقاعدہ وہ لوگ دونوں صف میں کھڑے ہو کے ان دونوں نے عشاء کی نماز ادا کری، پوری ادا کری عشاء کی نماز۔ اور میں نے، جو میرے پاس میں کھڑے تھے، میں نے ان سے بات چیت بھی کری تھوڑی سی، لیکن وہ دونوں اسٹوڈنٹ تھے کالج کے، وہ کالج کے اسٹوڈنٹ دونوں تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم بیٹھ نہیں سکتے، ہمارا ایک لیکچر ہے اور اس کا ٹائم نا بہت زیادہ قریب ہے، ہمیں پہنچنا پڑے گا، ہمیں پہنچنا ضروری ہے وہاں پہ۔ تو میں نے فین بھی ڈالا، ان لوگوں کے لیے بٹھانے کی کوشش کری۔ وہ بولے کہ نہیں، آج نہیں بیٹھیں گے، پھر نیکسٹ ٹائم آئیں گے، اس ٹائم پہ پھر ہم آپ کو ٹائم دیں گے۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ ایسے ایسے یہ وہ چیز، تو انہوں نے بولا کہ آج ہمارے پاس تو سمے نہیں ہے۔ ممبئی کے تھے دونوں ممبئی کے تھے، شاید دو تھے یا ایک تھے، مجھے نہیں پتا۔ میں نے جس سے پوچھا تھا وہ بولے کہ ہم بمبئی سے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال کو پابندی سے کرو۔ آپ کو جو ترتیب بڑوں نے بتائی ہے، جو گشت کرنے کی جو ترتیب ہے، جو گشت کے اعمال پورے مکمل ہوتے ہیں، وہ ہمیں کرنے ہیں۔ وہ جب ہم مکمل اسے کریں گے تو خدا کی قسم اس کے اثرات پوری دنیا میں دکھیں گے۔ ہماری بستی میں، ہمارے حلقے میں، ہمارے ایریے میں نہیں دکھ رہے، تو ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی، ہمیں تو کام اس ترتیب سے کرنا ہے جو ترتیب ہمیں بڑوں نے بتائی ہے۔ دیکھو، ایک مشین چلانے کا جو طریقہ ہے، اگر وہ مشین اس طریقے سے چلتی ہے تو سیمپل بن کر نکلتے ہیں۔ اگر وہ مشین، فار ایگزامپل پانی کی کین ہے، پانی کی کین یہ مشین سے بن کے آتی ہے۔ اب یہ مشین اگر اس طریقے سے نہ چلے جس طریقے سے چلنے کا اس کا نیم ہے، طریقہ ہے، تو وہ کیا ہوگا، مشین بھی خراب ہوگی، اور جو پانی کی کین بنتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، خراب ہو کے نکلے گی، اور پانی بھرنے کے لائق کین نہیں رہے گی۔ تو اسی لیے ہر چیز کا طریقہ ہے، اصول اور آداب ہیں۔ جب چیز اپنے طریقے سے ہٹ جاتی ہے، اپنے نیموں سے ہٹ جاتی ہے، وہ چیز نقصان دہ بن جاتی ہے۔ تو ہمیں نقصان دہ کسی کے لیے نہیں بننا، ہمیں تو فائدے مند بننا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں تو اپنے اندر سادگی پیدا کرنی ہے، اخلاق بنانے ہیں۔ دیکھو، اخلاق ایک تو ہمارے ہوتے ہیں ساتھیوں کے، جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں نا، تبلیغ والے، جماعت والے، یہ مشورے والے، ہمارے دوست، ہمارے کام کرنے والے، ان کے ساتھ ہمارے اخلاق الگ ہوتے ہیں۔ اور ایک ہمارا جو نیچر ہے، جو ہمارے اندر کی حقیقت ہے، جو ریئلٹی ہے، وہ ہے ہمارے اندر جو گھر کے اندر دکھتے ہیں۔ تو ہمارے اچھے اخلاق گھر کے اندر بھی ہوں،
باہر بھی ہو، نہ ہماری وجہ سے دل، نہ ہمارے گھر والوں کا دکھے، نہ ہماری وائف، نہ ہمارے بچے، اور نہ ہی ہمارے ماں باپ، نہ ہمارے بہن بھائی، اور نہ ہمارے آس پڑوسی، نہ ہمارے رشتہ دار، کسی کا دل بھی ہمارے وجہ سے نہ دکھے۔ اور اخلاق کا جو اسلام کے اندر حکم ہے کہ اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو درست کرو، اچھے بناؤ۔ جو اخلاق ہمارے نئے ساتھی کے نہیں ہوتے ہیں نا، نئے ساتھی کے لیے، ہمارے نئے ساتھی جو ہم سے پہلی بار ملتا ہے یا دوسری بار یا تیسری بار، یہ جو ہم سے بھی نیا جڑا ہے، اس کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ نارمل ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ پیسے ہمارے پاس اتنے گنجائش والے نہیں ہیں جو ہم خرچ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ساتھی جڑ جائے، حالانکہ وہ پیسے ہوتے ہیں میرے حساب سے ہے کہ میں ایکسٹرا کسی اور پہ خرچہ نہیں کر سکتا، یا کچھ فالتو چیز نہیں لے سکتا، یا کوئی بھی چیز مجھے پسند آ رہی ہے تو پیسے اتنے لمٹ میں ہے کہ میں وہ پیسے استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ لمیٹیڈ پیسے ہیں اور مجھے کہیں اور وہ خرچہ کرنے یا دینے یا کچھ سامان لینا ہے نا، پھر بھی ہم لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ ساتھی ہمارا نیا ہے، اس کے ساتھ میں ہمارے معاملات بہت اچھے ہو گئے، بہت اچھے اخلاق والے ہو گئے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے نیچر کی وجہ سے وہ نا شخص کھنچ رہا ہے، جڑ رہا ہے دین میں۔ اسی طریقے سے ہم جس سے بھی ملیں، جس ملاقات میں بھی ملے، جب بھی ملے، جو بھی شخص ہمیں ملے، جو بھی اللہ کا بندہ ہمیں ملے، ہمارا وہ رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہو، اور چاہے جہاں پہ ہم جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ ہم سے بار بار آ کے ملتا ہے، لیکن ملنا ہمیں اس طریقے سے ہے جس طریقے سے ہم کسی سے پہلی بار ملتے ہیں، اچھے انداز میں، اچھے انداز میں ملتے ہیں نا، کہ بھائی ساتھی ہمارا ٹوٹ نہیں جائے، ساتھی ہمارا روٹ نہیں جائے، ساتھی کہیں ہمارا ناراض ہو کے ایسے نہ ہو کہ دین سے جڑنا بند کر دے۔ تو اسی طریقے سے ذمہ داری ہماری ذمہ داری، ہماری مطلب ہماری پوری جو جماعت ہے، ہماری سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک ایک نفر، ایک ایک انسان، ایک ایک آدمی، مرد، یہ سب دین سے جڑنے والے بن جائیں۔ دیکھو انسان آپ کتنے بھی زیادہ غصے میں ہو، اور اگر آپ کو 2 بار کوئی آ کے مسکرا دے آپ کے سامنے، اچھے سے بات کر لے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے سارے جتنے بھی جنون ہیں نا اندر کے، سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے، سب آپ نارمل ہو جاؤ گے۔ اور آپ چاہے کتنے بھی خوش بیٹھے ہو، کتنے بھی اچھے موڈ سے بیٹھے ہو، صبح سے لے کے رات ہو گئی، آپ کا موڈ خراب نہیں ہوا، کوئی ایسا میٹر ہی نہیں آیا آپ کے سامنے جس کی وجہ سے آپ کا موڈ آف ہو، اور کوئی 2 بندے آپ کے پاس آ کے ایسی چڑی چڑی بات کر دیں جس سے آپ ناراض ہو جاؤ، تو بتاؤ، ہے نہیں اخلاق کی بات؟ ہے نا، ہے ہمارے معاملات کی بات؟ یہ ہمارا انداز ہے، اس کو ہمیں کیسے بنانا ہے یہ ہمارے اوپر اختیار ہے، ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ کو راضی کرنا بہت زیادہ آسان ہے، بہت ہی زیادہ آسانیت ہے اللہ کو راضی کرنے میں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، دین سے جڑ جاؤ۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا ذکر شروع کر دو، استغفار شروع کر دو۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اچھے معاملات اپنے اندر لے آؤ۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، جو کام کرو جائز کام، حلال کام، اور کسی کو دینے والا، لینے والا، کسی کے ساتھ میں عیادت کرنا، کسی کو بیمار کو دیکھنا جا کے، کسی کو پانی پلانا، چائے پلانا، کھجور کھلانا، یہ سب اللہ کے لیے کرنا شروع کر دو۔ 3 دن کی جماعت میں چلے جاؤ، اللہ کے لیے سارے کام اللہ کے لیے کر دو، کرنا شروع کر دو گے تو اللہ آپ سے راضی۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو کرنے والے کا فائدہ ہے، کرنے والے کا فائدہ ہے۔ اگر آپ کسی کا جاب کر رہے ہو، کسی کے یہاں پہ آپ ٹائم ٹو ٹائم جاب کر رہے ہو، جب آپ کسی کا ٹائم ٹو ٹائم جاب کر رہے ہو، اس نے آپ کی سیلری ایک دن کی 500 روپے کر رکھی ہے، 500 روپے سیلری میں وہ کیا چاہ رہا ہے کہ آپ اسے 10,000 کا کام دو، اور کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ انسان اسے کام دیتا ہے۔ تو فائدہ کسے ہوتا ہے؟ جس کے پاس میں آپ کام کر رہے ہو، وہ کام کرانے کے آپ کو 500 روپے دے رہا ہے، 600 دے رہا ہے، 700 دے رہا ہے، 1000 دے رہا ہے، میں فور ایگزامپل بتا رہا ہوں۔ تو فائدہ کرنے کے لیے اپنا وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ اس کے یہاں کام کر رہے ہو، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن جب آپ دین کا کام کرتے ہو
تو اس میں فائدہ بھی آپ کا ہے اور آخرت بھی آپ کی بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے، ہمیں اپنا دین کا کام اس طریقے سے کرنا ہے جو ہمارے نیم ہے، کام کرنے کے رولز ہیں، ہمیں پابندی سے کرنے ہیں، اور ہماری وجہ سے کوئی بھی ساتھی روٹھے نہیں، چاہے وہ نیا ہے چاہے وہ پرانا ہے، اس کو کام سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، بس ہماری وجہ سے کوئی ساتھی ٹوٹنے والا نہ بن جائے۔ ہمارا معاملہ ایسا بنے کہ سب ساتھی ہماری وجہ سے جڑے اور ہم سب کی وجہ سے جڑے۔